بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 11 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 2 سے آج پارٹ 2 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہی اسٹیپڈ سلولی آؤٹ، یہاں سے تو چلو پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہی اسٹیپڈ سلولی آؤٹ، وہ آہستہ آہستہ نکل کر آیا۔ اسٹیپ آؤٹ ہو نکل کر آنا، سلولی آہستہ آہستہ۔ ٹو دا برنک آف دی لیج، چٹان کے کنارے تک، یعنی وہ آہستہ آہستہ نکل کر چٹان کے کنارے تک آیا۔ لیج کہتے ہیں چٹان۔ اینڈ اسٹینڈنگ آن ون لیگ، اور ایک ٹانگ پر کڑا ہو گیا۔ with the other leg hidden under his wing، اچھا، دوسری ٹانگ اپنے پر کے نیچے چھپا لی۔ hidden یعنی چھپایا ہوا تھا۔ اچھا، he closed one eye، اس نے ایک آنکھ بند کی۔ then the other، پھر دوسری آنکھ بند کی۔ and pretended to be falling asleep، and pretended، اور اس طرح بہانہ کیا، pretended بہانہ کیا، to be falling asleep، کہ جیسے وہ سو رہا ہو۔ اچھا، still they took no notice of him، پھر بھی انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اچھا، ٹیک نوٹس دھیان دینا۔ He saw his two brothers and his sister، اس نے دیکھا his two brothers and his sister، کہ اس کے دو بھائی اور بہن laying on the plateau dozing، سطح مرتفع پر پڑے اونگ رہے ہیں۔ laying پڑے، اور پلیٹو سطح مرتفع، dozing یعنی اونگ رہے ہیں۔ with their heads sunk into their necks، اور ان کے سر گردنوں میں چھپے ہوئے تھے۔ sunk یعنی چھپے ہوئے تھے، necks گردنوں۔ his father was preening the feathers on his white back، یعنی his father was preening the feathers on his white back، اس کے والد اپنی سفید پشت کے پروں کو سوار رہے تھے۔ پریننگ سوار رہے تھے، فیدرز پر، وائٹ سفید، بیک پشت۔ only his mother was looking at him، صرف اس کی ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ she was standing on a little high hump on the plateau، وہ سطح مرتفع کی ایک چھوٹی سی اونچی جگہ پر کھڑی تھی۔ لٹل چھوٹی سی، ہمپ اونچی جگہ۔ ہر وائڈ بریسٹ تھرسٹ فارورڈ، اچھا، اس کی سفید چھاتی آگے نکلی ہوئی تھی۔ بریسٹ چھاتی، تھرسٹ نکلی ہوئی تھی، فارورڈ آگے۔ اچھا، ناؤ اینڈ اگین یعنی بار بار۔ اور she tore at a piece of fish، وہ مچھلی کے ٹکڑے کو نوچتی۔ tore نوچتی۔ اچھا، that lay at her feet، یعنی جو اس کے پاؤں میں پڑی تھی، یعنی اپنے پاؤں کے پاس پڑے، یعنی بار بار وہ اپنے پاؤں کے پاس پڑے مچھلی کے ٹکڑے کو نوچتی۔ and then scraped each side of her beak on the rock، اور پیر اپنی چونچ کے دونوں طرف کو چٹان پر رگڑتی، اور پیر اپنی چونچ کے دونوں طرف کو چٹان پر رگڑتی۔ scraped رگڑتی، each side ہر طرف یعنی دونوں طرف۔ کس چیز کے دونوں طرف؟ of her beak، اس کے چونچ کے، اور راک کہتے ہیں چٹان کو۔ the sight of the food maddened him،
کھانے کے اس منظر نے اسے دیوانہ کر دیا. سائٹن منظر، میڈنڈ دیوانہ کر دیا. اچھا، ہاؤ ہی لو ٹو ٹیئر فوڈ دیٹ وے. اچھا، اسے اس طرح کھانا نوچ کر کھانے سے بڑی محبت تھی. ٹو ٹیئر نوچ کر، فوڈ خوراک یا کھانا، دیٹ وے اس طرح. اچھا، اسکریپنگ ہز بیک ناؤ اینڈ اگین، اور بار بار اپنی چونچ کو رگڑ رہا تھا. اچھا، ٹو ویٹ اٹ، اس کو تیز کرنے کے لیے، یعنی اور بار بار اپنی چونچ کو تیز کرنے کے لیے رگڑ رہا تھا. ویٹ کہتے ہیں تیز کرنا. ہی اٹرڈ اے لو کیکل، اس نے ہلکی سی آواز نکالی. اٹرڈ نکالی، کیکل آواز. ہیز مدر کیکلڈ ٹو، اس کی ماں نے بھی آواز نکالی. اینڈ لوکڈ اوور ایٹ ہیم، اور اس کی طرف دیکھا. لوکڈ اوور دیکھا. گا گا ہی کرائیڈ، یعنی گا 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 وہ چیخا. بیگنگ ہر ٹو برنگ ہیم اوور سم فوڈ، یعنی اس سے کھانے کے لیے کچھ خوراک لانے کی منتیں کرتے ہوئے، یعنی اپنی ماں سے کھانے کے لیے کچھ خوراک لانے کی منتیں کرتے ہوئے. بیگو منتیں کرنا. گاؤل یعنی گاؤلا، اور شی اسکریمڈ بیک ڈیریسیولی، اس نے تنزیہ چیخ کر جواب دیا. اسکریم بیک یعنی چیخ کر جواب دیا. بیکو یعنی جواب، پیچھے واپس. ڈیریسیولی طنزیہ انداز میں، اس نے طنزیہ چیخ کر جواب دیا یا طنزیہ انداز میں چیخ کر جواب دیا. بٹ ہی کیپٹ کالنگ پلینٹیولی، لیکن وہ لگاتار فریادی انداز میں پکارتا رہا. ہی کیپٹ کالنگ یعنی وہ پکارتا رہا، پلینٹیولی فریادی انداز میں. اینڈ آفٹر اے منٹ اور سو، اور کچھ ہی دیر بعد. ہی اٹرڈ اے جائے فل اسکریم، اس کے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی. اٹرڈ نکل گئی، جائے فل خوشی کی، اسکریم چیخا. ہیز مدر ہیڈ پکڈ اپ اے پیس آف دی فش، اس کی ماں نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا. پکڈ اپ اٹھا لیا تھا. اینڈ واز فلائنگ اکراس ٹو ہیم ود اٹ، اور وہ اس کے ساتھ اڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی. اچھا، ہی لینڈ آؤٹ ایگرلی، وہ بےتابی سے آگے کی طرف جھک گیا یا آگے کو جھک گیا. لینڈ آؤٹ یعنی آگے کو جھک گیا، ایگرلی بےتابی سے. اور ٹیپنگ دا راک ود ہز فیٹ، اپنے پاؤں سے چٹان پر ٹھونگے مار رہا تھا. ٹیپ کہتے تپکی مارنا یا ٹھونگے مارنا. ٹرائنگ ٹو گیٹ نیئرر ٹو ہر، اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا. ایز شی فلیو اکراس، جب وہ اڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی. بٹ وین شی واز جسٹ اپوزٹ ٹو ہیم، لیکن جب وہ بالکل اس کے سامنے تھی. اپوزٹ سامنے. ایبریسٹ آف دی لیج، کنارے کے برابر، یعنی ایبریسٹ برابر، آف دی لیج کنارے کے، یعنی جب وہ کنارے کے برابر آ پہنچی. شی ہالٹیڈ، تو وہ رک گئی. ہالٹیڈ رک گئی. ہر لیگس ہینگنگ لیمپ، اس کی ٹانگیں ڈھیلی لٹک رہی تھی. ہینگنگ لٹک رہی تھی، لیمپ ڈھیلی. ہر ونگز موشن لیس، اس کے پر ساکن تھے. موشن لیس ساکن. دی پیس آف فش ان ہر بیک، اس کی چونچ میں مچھلی کا ٹکڑا تھا. آلموسٹ ود ان ریچ آف ہز بیک، تقریباً اس کی چونچ کی پہنچ میں آ چکا تھا. ہی ویٹڈ اے مومنٹ ان سرپرائز،
اس نے حیرانگی میں ایک لمحے کے لیے انتظار کیا. ان سرپرائز حیرانگی میں ونڈرنگ حیران ہوا کہ وائی شی ڈیڈ ناٹ کم نیئرر کہ وہ قریب کیوں نہیں آتی. اینڈ دین اور پھر میڈنڈ بائی ہنگر بھوک سے پاگل ہو کر ہنگر بھوک ہی ڈائیوڈ ایٹ دا فش وہ مچھلی پر جھپٹا. ود اے لاؤڈ اسکریم یعنی ایک زوردار چیخ کے ساتھ یا ایک اونچی چیخ کے ساتھ. لاؤڈ اونچی یا زوردار اسکریم چیخ. ہی فیل آؤٹ ورڈز اینڈ ڈاؤن ورڈز انٹو اسپیس وہ اوپر اور نیچے کی طرف خلا میں جا گرا. اچھا. ہز مدر ہیڈ swooped upwards اس کی ماں اوپر کی طرف لپ کی. swooped لپ کی. as he passed beneath her جب وہ اس کے نیچے سے گزرا. he heard the swish of her wings تو اسے اس کے پروں کی پڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی. سویش پڑپڑاہٹ. Then a monstrous terror seized him پھر ایک شدید خوف نے اسے جکڑ لیا. monstrous شدید terror خوف seized جکڑ لیا him اسے. and his heart stood still اور اس کے دل کی دھڑکن رک گئی. his heart اس کی دل stood یعنی کڑی رہی. still خاموش کیا مطلب ہے یعنی اور اس کے دل کی دھڑکن رک گئی. he could hear nothing اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. but it only lasted a moment لیکن یہ صرف ایک لمحے تک رہی یعنی لیکن یہ کیفیت صرف ایک لمحے تک جاری رہی. the next moment اگلے ہی لمحے moment لمحہ he felt اسے محسوس ہوا کہ his wings spread outwards کہ اس کے پر آگے کی طرف پھیل گئے ہیں. spread پھیل گئے ہیں. the wind rushed against his breast feathers یعنی ہوا اس کے سینے کے پروں کے ساتھ ٹکرانے لگا. rushed against ٹکرانے لگا. breast سینے feathers پر. then under his stomach and against his wings پھر پیٹھ کے نیچے سے گزری ہوا اور پر اسے ٹکرائی. he could feel the tips of his wings یعنی وہ اپنے پروں کے سرے محسوس کر سکتا تھا. ٹپس سرے cutting through the air جو ہوا کو چیر رہا تھا. cut through چیرنا. he was not falling headlong now اب وہ سیدھا نیچے نہیں گر رہا تھا. fall headlong سیدھا گرنا سیدھا نیچے کی طرف گرنا. he was soaring gradually downwards and outwards وہ آہستہ آہستہ نیچے اور آگے کی طرف اڑ رہا تھا. soaring اڑ رہا تھا. gradually آہستہ آہستہ. he was no longer afraid اب وہ مزید ڈر نہیں رہا تھا. he just felt a bit dizzy ذرا سا چکر محسوس کیا اس نے. he felt اس نے محسوس کیا a bit ذرا سا dizzy چکر یعنی اس نے ذرا سا چکر محسوس کیا یا وہ ذرا سا چکر محسوس کر رہا تھا. then he flapped his wings once پھر اس نے ایک بار اپنے پر پڑپڑائے. flapped پڑپڑائے. and he soared upwards اور وہ اوپر کی طرف اڑ گیا. he uttered a joyous scream اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری. and flapped them again اور پھر پڑپڑائے یعنی اور پھر اپنے پر پڑپڑائے. he soared higher وہ مزید اوپر اڑ گیا. he raised his breast اس نے اپنا سینہ نکالا. raised نکالا. and banked against the wind اور ہوا کے دوسری طرف مڑا. banked مڑا. against خلاف یعنی دوسری طرف. گا 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 گاؤل گا گاؤلا یعنی گا 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 اولا.
His mother swooped past him. उसकी माँ तेजी से उसके ऊपर से गुजरी. Swooped तेजी से गुजरी. Past ऊपर him उसके. Her wings making a loud noise. उसके परों से ऊंची आवाज निकल रही थी. He answered her with another scream. उसने जवाब में एक और चीख मार दी. उसने एक और चीख में जवाब दिया. उसे जवाब दिया अपनी माँ को. Then his father flew over him screaming. फिर उसके वालिद चीखते हुए उसके ऊपर से गुजरे. Then he saw. उसके बाद उसने देखा his two brothers and his sister कि उसके दो भाई और बहनों flying around him उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे. curveting पलटते हुए यानी पलट रहे थे. and banking और झपक रहे थे यानी झपकते हुए. and soaring and diving और ऊपर उड़ते हुए और गुत्ता लगाते हुए. डाइव गुत्ता लगाना. then he completely forgot. फिर वो बिल्कुल भूल गया. फिर वो मुकम्मल तौर पर भूल गया. forgot भूल गया. that he had not always been able to fly. कि पहले वो उड़ नहीं सकता था. and commenced himself और खुद शुरू कर दिया. commenced शुरू कर दिया. क्या चीज़ शुरू कर दिया? to dive and soar and curvet. गुत्ता लगाना और उड़ना और पलटे खाना. shrieking shrilly और तेज तेज चीखें मारते हुए. shrieking यानी चीखें मारते हुए. shrilly तेज तेज. he was near the sea now. अब वो समंदर के करीब था. flying straight over it. सीधा इसके ऊपर से उड़ रहा था. straight सीधा. facing straight out over the ocean और समंदर की जानिब सामने की तरफ देख रहा था. अच्छा. he saw a vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे सब्ज रंग का वसी समंदर देखा. vast वसी. with little ridges यानी जिस पर छोटी छोटी लहरें ridges यानी लहरें. moving over it हरकत कर रही थी. इस पर हरकत कर रही थी यानी जिस पर छोटी छोटी लहरें हरकत कर रही थी. and he turned his beak sideways और उसने अपनी चोंच एक तरफ मोड़ दी. sideways एक तरफ. and crowed amusedly और खुशी से आवाज निकाली. crowd निकाली. amusedly खुशी से. crowd यानी आवाज निकाली. amusedly खुशी से. and around him और उसके इर्द गिर्द यानी और उसके करीब. his family was screaming उसका खानदान चीख रहा था. praising him उसकी तारीफ कर रहा था. praise तारीफ करना. and their beaks were offering him scraps of dogfish और अपनी चोंचों से उसे डाक मछली के टुकड़े दे रहा था. ऑफर दे रहा था. स्क्रैप्स टुकड़े. डॉग फिश डॉग मछली के. डॉग फिश मछली का नाम है. ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट उसने अपनी पहली परवाज़ कर ली थी. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस यूनिट का इख्तिताम भी होता है. उम्मीद करता हो कि आज के लेक्चर का आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा. फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे किसी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस का समझ ना आया हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ तो इस पे भी डायरेक्ट आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं. इंशाल्लाह मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के साथ. उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.